زیور کی بات کی تو دماغ کھوم گیا. میں بھی اس رشتے سے اتنا ہی تنگ ہوں جتنا وہ. ختم کریں یہ سب. اگر میری بچی گھر چھوڑ کر گئی ہے تو اس کے پیچھے بھی یقیناً جمشید کا کچھ کیا دھرا ہوگا. بیٹیاں بیانے والی انہی کی وجہ سے رشتہ انکار کرتے ہیں. مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے اور آپ اس کے گھر والوں کی باتوں میں آ کے اس پہ یقین کر رہی ہیں. عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا تب تک وہ خرید کر نہ بنا لیتی. لوگ کیا کہیں گے پھر آگے بیٹیاں بیانی ہیں تو. ارے امی بس کر دے, لوگ کیا کہیں گے. اب زیبا کے برداشت کی حد ہو چکی ہوتی ہے. اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر اس گھر سے چلی جاتے. لیکن جاتے ہوئے بھی جامی اس کے ساتھ گیم کھیل جاتا ہے. اس گھر سے کوئی بھی سامان نہیں اٹھانے دیتا. زیبا اپنے بچوں کو لے کر خالی ہاتھ ہی نئے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پر ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. لیکن زیبا اور اس کے بچوں کو اس بات کی خوشی تو ہوتی ہی ہے کہ آخرکار ہی انہوں نے جامی سے اپنی جان چھڑوا لی ہے. لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. جامی ایسے ہی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا. جامی فوری طور پر زیبا کی ماں کو فون کرے گا اور اسے باتیں سنائے گا اور اسے یہ بات بھی کرتا ہے. زیبا نے مجھ پر اتنا بڑا چوری کا الزام لگایا ہے. جب میں نے اسے حقیقت بتائی ہے تو اس نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اپنے بچوں کو لے کر اس گھر سے ایسے ہی چلی گئی ہے. اور جیسے ہی زیبا کی ماں یہ بات سنے گی اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. وہ تو یہی سمجھ رہی ہوگی کہ ہو سکتا ہے زیبا کی اس میں غلطی ہو, لیکن اس کا دل اس بات کا یقین کرنے کو بالکل بھی راضی نہیں ہوتا کہ زیبا کی بھی کوئی غلطی ہوگی. اسی لیے وہ سچ جانے کے لیے زیبا کے گھر پہنچ جائے گی اور جا کر دیکھے گی کہ زیبا بالکل ہی خالی ہاتھ ہے. ان کے پاس تو وہاں پر رہنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو زیبا کی ماں اسے سمجھائے گی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تم نے کل کو اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے تو تم ایسے ہی واپس آ گئی ہو تو لوگ کیا کہیں گے. تو زیبا اپنی ماں کو بتائے گی کہ رشتے والے جامی کی وجہ سے ہی رشتے سے انکار کر چکے ہیں اور جامی تو اپنی حرکتوں سے باز آنے سے رہا. اسی لیے ہمیں اپنی جان بھی بچانی تھی. اسی لیے وقت رہتے ہی ہم وہاں سے نکل آئے ہیں.